कराची से चाइना बॉर्डर। क्योंकि हमारा ये पैदल सफर था तो पैदल सफर के लिए आपको पैरों में मसल्स क्रैम्प्स पड़ते हैं, मौसमियाती तब्दीली का भी हमें सामना रहा कहीं पे। कराची से निकले थे चाइना बॉर्डर के लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल मरहला खुंजाब टॉप रहा। चलो इस तक जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो खिदमत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद रेहान मौजूद है। कराची से इनका ताल्लुक़ है, हमारी बहन भी इनके साथ है। ये एक मिशन पे निकले थे और वो मिशन क्या था, यानी कराची से लेकर बलूचिस्तान से होते हुए फिर खैबर पख्तनख्वा और फिर गलगित बल्तिस्तान और खुंजराब चाइना बॉर्डर तक पहुँचे। तो ये सफ़र थोड़ा सा मैं इनके साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ शेयर करें। टाइम देने का शुक्रिया। रेहान साहब क्या कहेंगे, किस तरह रहा आपका ये सफ़र सारा? हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये एक ड्रीम कह सकते हैं हमारी जो ये जर्नी थी। अच्छा। कराची से चाइना बॉर्डर तक तकरीबन 2500 किलोमीटर पर मुहित तमाम तरह के नशेब व फराज, मुख्तलिफ सकाफ़त, कल्चर, मुख्तलिफ प्रोविंसेस, मुख्तलिफ शहरों और ज़िला और मुख्तलिफ विलेजेस से होते हुए 5 महीने 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सफ़र अपना कंप्लीट किया। पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में शवाहिद नहीं मिलते इस चीज़ के कि कभी किसी ने इतना तवील सफ़र तय किया हो। और अपने इस सफ़र के हवाले से तमाम तर अपने यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर पे हमने सारी तफसीलात सफ़र के अहवाल शेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमें एप्रिसिएशन मिली है। और इस सफ़र के हवाले से अगर बात की जाए तो ये हमारा 3rd अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट में हम बुरी तरह फेल हुए थे। अच्छा जी, और हिम्मत नहीं हारे थे। 3rd अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। और हमारा जो सफ़र का मकसद था, हमारी कोशिश थी कि पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री के तौर पर दिखाया जाए और पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया जाए, उनकी सकाफ़त, ज़बान, कल्चर, उनका खाना पीना, उनकी तर्ज ज़िंदगी और उनकी आदात को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में जिस तरह की हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, मैं अपने रब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताएं कि कहाँ पर मुश्किल पेश आई आपको इस सफ़र में? थोड़ा सा ये चेहरा मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन ये देख ले। तो कहाँ पर मुश्किल आप लोगों को पेश आई? सफ़र के दौरान चूँकि हमारा ये पैदल सफ़र था तो पैदल सफ़र के लिए आपको फिटनेस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इस सफ़र के हवाले से हमने ज़बरदस्त प्रैक्टिस की थी। अच्छा। कराची में जब इस सफ़र की हम तैयारी कर रहे थे, फ़िज़िकल फिटनेस हमने 7 किलो उस वक्त वेट हमने कम किया था। 104 किलो से मेरा वज़न 97 था। सफ़र अब 75 kg तक है। 75 kg है, तकरीबन 22 kg जो है वो मैंने कम किया। इनका तकरीबन 15-16 किलो वेट हमने कम किया है। तो पैदल सफ़र में अपनी फिटनेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप पैदल सफ़र करते हैं और इतना ज़्यादा पैदल सफ़र करते हैं तो आपको सबसे पहले तो क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में मसल्स क्रैम्प्स पड़ते हैं, सोजिश आती है, छाले पड़ते हैं। लेकिन वो शुरुआती मरहले में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आप सफ़र तय करते जाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें फिर आसानियाँ पैदा करता जाता है। अच्छा जी, इस सफ़र के दौरान जाहिर सी बात है हमारा पैदल सफ़र था। तो सिटी टू सिटी तो हम ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। बीच में किसी ऐसे मकाम पर भी हमने बास टाइम पर रुकना होता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई होटल, रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद नहीं होते थे या कोई विलेज वगैरह मौजूद नहीं होता था। तो उस वक्त हमने मुख्तलिफ जगहों पर कैंपिंग भी की। जैसे जैसे सफ़र हम करते गए
اور لوگوں کو ہمارے سفر کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہوا تو الحمدللہ لوگوں کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں اور لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کی. بہت سی جگہوں پر سفر کے دوران پھر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوئی, رہائش کے اعتبار سے بھی اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی. سفر کی تکالیف بے شمار تھی, ہر طرح کے لینڈ اسکیپ پر ہم نے سفر کیا. بلوچستان کے اس ویران راستوں پر بھی سفر کیا جہاں پر دور دور تک آپ کو آبادی نہیں ملتی, اور مختلف ایریا میں موسمیاتی تبدیلی کا بھی ہمیں سامنا رہا, کہیں پہ بارش کا بھی سامنا کیا ہم نے, اور بہت زیادہ سردی -20 -22 ڈگری سینٹی گریڈ کا بھی سامنا ہم نے کیا. خاص طور پر خنجراب ٹاپ کی بات کی جائے جہاں پر آکسیجن کا لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. تو یہ ساری تکالیف کو جھیلتے ہوئے الحمدللہ اپنے ملک کی محبت میں ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا. ٹوٹل کتنے دن لگے آپ لوگوں کے؟ ابھی بھی تو آپ سفر میں ہیں. جی سفر جناب ہمارا ختم ہو گیا. خنجراب ٹاپ پہ ہم نکلے تھے پچھلے سال 3 نومبر کو, اور 13 اپریل کو ہم نے فائنل کیا خنجراب ٹاپ. کتنے دن ہو گئے؟ 160 دن. 160 دن میں ٹوٹل ہم نے یہ سفر طے کیا ہے. اور یہاں پر سر سے میں آپ کو ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ اس سفر کی کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلا جو ہمارا ارادہ ہے, وہ ہدف ہے, وہ حج کے لیے ہے. اگلا ہدف ہمارا بالکل حج کے لیے ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر حج کا پیدل سفر نہیں ہو سکتا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ملاقاتیں بھی ہیں, اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں اس طرح کی سہولتیں مل جائیں تاکہ پاکستان کے لیے ایک انوکھا ریکارڈ پیدل سفر حج کا, اور دوسرا یہ کہ حج کی سعادت ہمارے لیے حاصل ہو. اللہ آپ کے اس خواہش کو پوری کرے. یہ بتائیں کہ کون سے صوبے کے کون سے علاقے کے لوگ بہت اچھا لگے اور کون سے علاقے کے لوگ بہت برے لگے یا تھوڑے سے برے لگے؟ ویسے ہمارا کلچر ثقافت تقریباً ایک جیسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کے تمام صوبے کے علاقے کے جو لوگ ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک کلچر, ایک ثقافت ہے, اور ان کی سوچ, ان کا انداز بالکل مختلف ہے. میرا سب سے فیوریٹ جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے. بہترین. اور بلوچستان کے کھانے, بلوچستان کے لوگوں کا میل جول, وہاں کی ثقافت مجھے ہمیشہ سے, وہاں کا لینڈ اسکیپ, ہر چیزیں میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اور یہی وجہ تھی کہ سندھ اور پنجاب کو اگنور کر کے ہم بلوچستان والے راستے سے اس سفر کو ہم نے کیا, اور اس وجہ سے ہماری تقریباً 300-350 کلومیٹر کا سفر میں اضافہ بھی ہوا. تو بلوچستان میرا فیوریٹ ہے, اور وہاں پر بلوچ بیلٹ کے لوگ اور پشتون بیلٹ کے لوگ دونوں ہی ماشاءاللہ سے مہمان نوازے. جیسے جیسے ہم سفر کرتے گئے کے پی کے لوگوں کی بھی روایات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. ایز سچ ٹورزم کا ہمیشہ سے شوق رہا ہے, تو ان سارے ایریاز کو ایکسپلور پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن پیدل چلنے کے دوران جس طرح کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے وہ کسی مین آف ٹرانسپورٹ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہیں ہوتا. تو اس سفر میں تمام طرح کے کلچر کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا. دوسری بات نگیٹو پرسیپشن کے حوالے سے, کہ کسی علاقے کے لوگ کس طرح کے نگیٹو پرسیپشن ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر بات کی جائے کوہستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کوہستان میں بھی ہم نے سفر کیا, اور کوہستان کے لوگوں سے بھی بہت ساری محبتیں, بہت ساری یادیں جڑی. بالکل. ہماری بہن آپ کیا کہیں گے, اپنا تعارف کروائے, اور خواتین کے حوالے سے بتائے, کیا خواتین کے لیے پاسبل ہے اس قسم کا ٹرپ جو آپ لوگوں نے کیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے, اور کیا مشکلات پیش آئی؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا نام صفیہ ناز ہے, اور ہم ہسبینڈ وائف مطلب کراچی سے نکلے تھے چائنا بارڈر کے لیے, اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ٹھیک. اور کیا کہتے ہیں, میں یہ کہوں گی خواتین کو کہ وہ کر سکتی ہیں, کیونکہ آج کل آپ نے 15 کلو وزن کم کیا, جی, اور تو نہیں کر سکتا اس طرح. نہیں سر, کر سکتے ہیں, جنون چاہیے ہوتا ہے, بس صرف جنون کی حد تک آپ نے جانا. سارا ٹرپ نہیں سر, یہ سب جو ہے نا, مطلب کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے. اچھا. یہ ہم سوچ کے گھر سے نکلے تھے کہ ایسی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ان مشکلات سے ہمیں گزر کے آگے بڑھنا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ خنجراب پہ جب آپ لوگ پہنچے, چونکہ آخری ڈیسٹینیشن وہی تھا, تو آپ کو کیسا فیل ہوا وہ علاقہ, چونکہ وہ 15,300 فٹ کی بلندی وہاں میری تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی. اچھا. مجھے تھوڑا آکسیجن کا مسئلہ ہوا تھا. آپ لوگوں نے پیدل طے کیا؟ جی. ہنزا سے ہوتے ہوئے مطلب سس اور پھر خنجراب ٹاپ تک, تو یہ کتنی دن میں آپ لوگوں نے طے کیا یہ سفر؟
یہ ہم نے کم از کم 20 دن میں 20 دن میں تقریباً 20 دن میں. 20 دن اچھا یہ بتائیں کہ سب سے مشکل مرحلہ کون سا رہا کراچی سے لے کر خنجرات تک کا؟ میرے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ خنجراب ٹاپ رہا، خنجرات ٹاپ رہا کیونکہ وہاں آکسیجن کی میری کمی. آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا 6 قدم میں چل رہی تھی اور میری سانس پھول رہی تھی. اوہو بالکل صحیح بالکل صحیح. اس وجہ سے میرے لیے تھوڑا سا مسئلہ خنجراب ٹاپ پہ رہا. باقی رہائش اور ویسا جو ہے وہ تو انسان ایڈجسٹ کرتا ہے. ہر جگہ ہر ایریے میں ہم لوگ نے ایڈجسٹ کیا ہے. ایسے ایریے میں ہم لوگ رکے، مطلب جہاں کوئی، اب میں جیسے پٹھان کے ہوٹلوں پہ ہم لوگوں نے نائٹ اسٹے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بس کہیں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جگہ نہیں ہوتی تو وہاں کیمپنگ کرنا ہوتا تھا، تو بس اس کے لیے تو ہم تیار تھے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے سب کچھ اپنے ہسبینڈ کی محبت میں کیا یہ سفر؟ سر دونوں چیزیں سمجھ لیں، محبت میں بھی سمجھ لیں اور ایک مطلب شوق بھی سمجھ لیں. جب آپ کسی کا ساتھ آپ دل نہیں لگتا نا تو آپ 3 دن بھی سفر نہیں کر سکتے گاڑی میں، اور یہ تو آپ 160 دن جو ہے نا مسلسل پیدل سفر کرتے رہے، تو محبت ہے نا. اللہ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ڈھیر سارے دعائیں. یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کراچی سے بلوچستان، جس طرح بھائی نے کہا کہ مجھے بلوچستان والے لوگ اچھے لگے، وہ ان کے کھانے، ان کی روایت، اسی طرح پھر خیبر پختونخوا انہوں نے نام دیا، تو آپ کو کون سے علاقے اچھے لگے اور کون سے علاقے تھوڑے سے برے لگے؟ نہیں، برا تو کوئی بھی نہیں، کسی کو نہیں کہوں گی، کیونکہ سب لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کی. بہترین. اور اچھا مجھے کوئٹہ پسند ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے ہنزا پسند ہے. اچھا ہنزو پسند ہے. تو ان دونوں کا موازنہ اگر ہم کریں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہاں ڈفرینٹ ہے، دونوں کے کلچر ڈفرینٹ ہے. بہرحال آپ لوگوں نے بہت ہی ہمت کی، بہت ہی محنت کی. آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے، ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم سب ایک ہے. ہم چاروں صوبے، چاروں بھائی، بلکہ 5 بھائی، کشمیر اور گلگت بلتستان، اس طرح چاروں صوبے، تو ہم سب ایک ہے، ایک ہی ثقافت ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا فرق تو نہیں ہوگا. نہیں تھا. اچھا، اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اس سفر میں؟ آپ لوگوں نے اتنا ہمت کی، اتنا جو ہے نا، اگر آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اس سفر میں میں یوتھ کو مسلسل پیغام دیتا آیا، اور اس سفر کی بہت سارے مقاصد میں نے شیئر کیے. پیغام جناب یہ ہے کہ اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں، پاکستان کا پازیٹیو چہرہ دکھائیں، اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام بہت آسان ہے. ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی، اور الحمدللہ اس حقیر سی کوشش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. ہمیشہ جو بھی کریں دل سے کریں، کوشش کریں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کی. بہت ہی خوبصورتی ہے اس ملک کے اندر، بہت زبردست کمیونٹی اس ملک میں رہتی ہے، اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنا، اپنے ملک سے محبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. اور جو بھی کریں بہت زبردست انداز میں کریں، اور کبھی ہار نہ مانیں، اور اپنے ڈریم کو چیز کریں، اور جو ہے اپنے ٹارگیٹ پر نظر رکھیں. اس پورے سفر کے دوران بہت سارے مواقع پر ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ہم نے ایک چیز طے کی ہوئی تھی کہ اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اپنی منزل تک اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کریں اور پوری جان لگا دیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بھی آپ کو کامیاب کرے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانیاں پیدا کرے گا. یہ آخری سوال ہے میرا، پھر ختم کر لیتے ہیں. شوز کتنے تبدیل کیے، اور اس دوران کپڑوں کا کیا سلسلہ رہا؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں، ایک نیل کٹر سے لے کر سوئی دھاگے تک ہم لے کر چلے تھے. اور اس سفر کے دوران ظاہر سی بات ہے جن ایریاز سے گئے تو بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں سے بھی خریدنی پڑی. بیگ کا وزن میرا تقریباً 11 kg تھا، ان کے بیگ کا وزن 8 to 9 kg تھا، اور ضرورت کی چیزیں بڑی تھی. شوز کی بات ہے تو شوز 2 شوز جو تھے میرے بالکل فلیٹ ہو گئے تھے ہمارے سفر کے دوران. بالکل فلیٹ، اتنے فلیٹ ہو چکے تھے کہ چھوٹا سا کنکر بھی پیروں میں لگ رہا تھا. یہ والا جو شوز میں نے اس وقت پہنا ہوا، یہ تیسرا میرا شوز ہے، اور یہ بھی تقریباً نیچے سے تھوڑا سا فلیٹ ہو چکا ہے. اب اس پہ بھی کنکر
लगना शुरू हो गए, लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती थी. हमारी मंजिल और हमारे जो रास्ते थे, उन रास्तों को हमने इंजॉय करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल हासिल की. और फिटनेस के हवाले से भी मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि यूथ हमारी इस वक्त बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती, रात देर तक जागना, दिन पूरा सोना, और फिटनेस के बहुत सारे मसाइल होते हैं. इस सफ़र के दौरान ख़ास तौर पर अपनी फिटनेस के हवाले से खाने पीने के लिहाज से हमने बहुत ज़्यादा जो है ख्याल किया. और मैं अगर फिटनेस आपको दिखाऊं तो ये देखें, वाह बिल्कुल सही. काल्फ इस तरह के मेरे इस वक्त बने हुए हैं, और हमारे बल्कि इस तरह के काल्फ बने हुए हैं. और तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह का काल्फ बनाना और सफ़र के दौरान उसको मेंटेन रखना और स्ट्रेंथ को बरकरार रखना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, ये भी एक पैगाम है यूथ के लिए कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें. शेख रेहान साहब का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि ये मेरे लिए शाम से यहाँ पर पहुँचे, चूँकि उन्होंने जाना था इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन चूँकि मैं इनके साथ राबिते में था और ये कोशिश थी कि इनकी जो कोशिश है, काविश है, वो उसको मैं थोड़ा सा अपने साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं. तो मैं इनका मशकूर हूँ, और अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान इसी तरह खाद और आबाद रहे, खुश रहे, और मौजूदा सूरत हाल में जो कशीदगी है आलमी सतह पर, ये भी ख़त्म हो और हम सब सुकून के साथ जे और पाकिस्तान को इंजॉय करें. जर्नलिज़म की दुनिया में शीरीज़ादा सर का बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको देख देख कर हम बड़े हुए हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखा है. इनसे सीखने वाले जो लोग हैं वो आज बहुत ऊपर जा चुके हैं, इनके जो शागिर्द हैं, तो इनके साथ गुजरा हुआ वक्त थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिलेगा. और मैं ख़ास तौर पे शीरी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला. हमारा आना कोई बड़ी बात नहीं थी, सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, और मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है. हमेशा से इनको टीवी स्क्रीन पर देखते आए, आज इनसे रूबरू मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा. सर मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूंगा. सो मच जी, मैं भी मशकूर हूँ. और एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.